الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی زانی مرد لا ینکح نہیں وہ نکاح کرے گا الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے او مشرکتن یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ اور زانیہ عورت لا ینکحھا نہیں اس کے ساتھ نکاح کرتا الا زان مگر زانی مرد او مشرکن یا مشرک مرد، محرمہ اور حرام کر دیا گیا ہے ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر، والذین وہ لوگ یرمون المحصنات کہ جو پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا پھر وہ نہیں لاتے باربعۃ شہداء چار گواہ، فجلدوہم تو پس تم کوڑے لگاؤ انہیں 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو لہم ان کے لیے شہادتاً ابدا ان کی گواہی کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون اور یہ لوگ فاسق ہیں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد واصلحوا اور اپنے اعمال کی درستگی کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم تو پس بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک انتہائی اہم مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے جو ہم پیچھے سورہ البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں مزید وہاں ترغیب کی صورت میں تھا اور یہاں تاکید اور وعید کی صورت میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ نکاح کرتے ہوئے کردار اور دین کو دیکھنا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث آپ کے علم میں ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے بندہ نکاح کرتا ہے، ولحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها، برادری کی بنیاد پہ، حسب و نسب کی بنیاد پہ، مال و دولت کی بنیاد پہ، اور تیسری چیز خوبصورتی حسن کی بنیاد پہ، اور چوتھی چیز جو ہے فرمایا وہ دین کی بنیاد پہ یہ تعلق یہ رشتہ داریاں جڑتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اگر دیندار ہو اس کا انتخاب کرنا ہے تو ضروری ہے کہ تم دین کا انتخاب کرو، باقی تینوں چیزیں اگر مل جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تینوں چیزیں ترجیحات میں شامل نہیں ہونی چاہیے، ترجیحات میں سب سے پہلے جو ہے وہ دین شامل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، اور بہترین ساز و سامان بہترین دنیا المرأۃ الصالحہ وہ نیک عورت کہ جو اس کے لیے اچھائی کے اوپر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کے بچوں کی آگے اچھی تربیت کرتی ہے۔ اور دیکھ لیں گے کہ اگر شریک حیات یعنی بیوی اس طرح کی نہیں ہے، اس کا انتخاب اس طرح سے نہیں کیا، تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح بندہ ایک قید خانے جیل میں یا کوئی پریشانی اور بے سکونی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک طرف غلام ہے کہ جس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک صفت ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان ہے اس کے اندر، اور دوسری طرف ایک بادشاہ تمہیں مل جاتا ہے تو لیکن اس کے عقیدے کے اندر شرک شامل ہے، کفر ہے اس کے عقیدے کے اندر، فرمایا تمہارے لیے ولعبد مؤمن خیر من مشرک، تمہارے لیے جو ایک غلام ہے وہ مشرک مرد سے کیا ہے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح لونڈی کی بات کی کہ ایک لونڈی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے جو ایک غلام عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن کسی مشرکہ کے ساتھ اور بے دین کے ساتھ نکاح مت کرنا، یہ ترغیب دلائی۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ تو فرمایا زانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زانی مرد ہوگا وہ زانیہ کا انتخاب کرے گا یا مشرکہ کا انتخاب کرے گا۔ یہاں زانی اور مشرک دونوں کو ایک ہی کٹہرے میں لا کے اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی توجیہ کیا ہے؟ کیونکہ جو زانی ہے یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر مطمئن نہیں ہے،
اور جو شرک کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر مطمئن نہیں ہے، یہ بھی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے اور وہ بھی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو حرام جہاں اکٹھے ہو جائیں تو وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن جب ایمان ہوگا تو یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زانی مرد جو ہوگا یا تو اس کا انتخاب زانیہ عورت ہی ہوگا اور مشرکہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ وہ نکاح کرنا پسند کرے گا۔ بس زانیہ تو اسی طرح زانیہ عورت ہے، اس کی ترجیح کیا ہوگی؟ لا ينکحها الا زان او مشرک، اس کو زانی چاہیے یا مشرک چاہیے۔ اور آگے فرمایا وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ فتویٰ مولوی کا نہیں ہے، اس پہ غور کیجئے۔ اکثر طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی سختیاں کرتے ہیں، بھئی آپ خود قرآن پاک پڑھ لیں، آپ خود مولوی بن جائیں، آپ نہ سختیاں کریں لوگوں کے اوپر، جو صحیح مسئلہ ہے وہ بتا دیں۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ بہت ساری مجبوریاں بعد میں آڑے آ جاتی ہیں، جی آپ کیا کریں، جی آپ خاندان کو بھی جوڑنا ہے، اب یہ بھی کرنا ہے، اب وہ بھی کرنا ہے، اب یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، یہ ضروری، یعنی پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور باقی ساری چیزوں کو سر پہ سوار کر لیتا ہے، تو دین گیا نا اس کی وجہ سے، تو کیا کرنا ہے ایسی زندگی کو جس کی وجہ سے دین ہی برباد ہو گیا کسی بچی کا اور کسی بچے کا۔ تو اس لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں دوسری کہ یہ چیز ایسے ہی ہوگا اور یہ مومنوں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے اور یہ چیز اسی طرح ہے، لیکن جو شخص توبہ کر لیتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے لیے یہ معاملات درست ہیں کہ اگر اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، آگے ایک اور انتہائی مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی عورت پہ پاک دامنہ عورت کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے، محصنات پاک دامنہ عورت کے اوپر تہمت لگا دی، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اس کے بعد اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو حد قذف لگے گی اور وہ 80 کوڑے اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تو آپ کو خاموش رہنا، یہ شریعت کا حکم ہے، مگرنہ کیا ہوگا؟ فساد زمین کے اندر ہوگا۔ جب 4 گواہ ہوں گے اور قاضی کے پاس معاملہ پہنچ چکا ہے تو پھر معاف تو کر ہی نہیں سکتا نا کوئی، فلانے نے حد معاف کر دیا جی، کمی بیشی ہو گیا، تو معافی کا اختیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب وہ پہنچ جائے گا بارگاہ میں قاضی کے، جج کے، تو پھر معافی کا کوئی چکر، پھر ان کو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس چوری کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچ گیا تو سفارشیں آ رہی ہیں کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی ہے تو آپ ایسا نہ کریں یا اس کے بدلے میں کوئی اور کچھ کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا جو قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد، تم فاطمہ بنت قیس کی بات کرتی ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مدینے کی ریاست اور مدینے کا امن اور دین ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کہتا رہے کہ یہ بھی مدینے کی ریاست ہے۔ مدینے کی ریاست کے لیے مدینے کے اصولوں پہ عمل کرنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ 4 گواہ لائیں گے، اس کے علاوہ بول سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آگے بات آ رہی ہے لیان کے حوالے سے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نشانیاں ہوں گی تو یہ عورت اس کے اندر کمی ہے، تو وہ اسی طرح لے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر دلیل کے قتل کرتا تو اس عورت کو قتل کرتا۔ یعنی سارے باقی معاملات ہیں لیکن کیا ہے کہ گواہ موجود نہیں ہے۔ جب گواہ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے برائی کو پھیلانا، جس کا آگے سورہ لقمان میں ذکر آئے گا، اس کا ذکر کر دینا کیا ہے؟ یہ معاشرے میں ایک بربادی، معاشرے کے اندر بے چینی اور معاشرے کے اندر یہ ساری پھیلانے کا، برائی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب 4 گواہ موجود ہوں گے تو یہ معاشرے کو میں سے برائی کو ختم کرنے اور برائی کو روکنے کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ اس کو سزا مل جائے گی۔ جب سزا مل جائے گی تو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے گا۔ تو والذین یرمون المحصنات، اور اسی طرح خصوصاً ایسے ہی ایک بات سنی اور اس کو اڑا دیا تو یاد رکھے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ بھی اس کے اوپر پردہ ڈالے گا، اور جو کسی کے عیوبوں کو اچھالنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ علی رؤوس الناس، جب پوری کائنات جمع ہوگی تو ان سب کے سامنے بتائے گا کیا بندہ ہو جائے، ظاہر تمہیں اس کا ایسا نظر آتا تھا، اندر سے یہ بندہ ایسا ہے، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ تو من ستر مسلمان، اگر گواہ نہیں ہے تو خاموش رہنا
وہاں پہ ضروری ہے. اگر بتائیں گے تو بہت سارے اور معاملات بھی سنگین اور خراب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے فجلدوہم 80 جلد تو پھر 80 کوڑے اس کی سزا ہے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اور ایسے آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. واولئک هم الفاسقون اور یہ لوگ فاسق ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر وہ لوگ کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں, یعنی گناہ ہو گیا اس کے بعد توبہ کرتے ہیں. بھی شاید کا ازانی یہاں سے لے کے یہاں تک سب, یعنی جس نے جھوٹی کسی کے اوپر تہمت لگا دی وہ بھی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے, شرک کیا ہے آدمی نے وہ بھی اس سے مراد ہے. اور اسی طرح کو زانی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وہ بھی اس سے مراد ہے. جب سچے دل سے توبہ کر لیتی ہے وَأَصْلَحُ اور اس کے بعد اپنے معاملات کیا کر لیتے ہیں, درست کر لیتے ہیں اور نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ العظیم.